آخری چٹان بدعہدی قسط نمبر 37۔ راستے میں کرمان، اصفہان اور دوسرے مقامات کے امراء تاتاریوں کی حوصلہ افزائی سے اپنی خود مختاری کا اعلان کر چکے تھے۔ سلطان جلال الدین آئندہ کے لیے اطاعت اور فرمانبرداری کا وعدہ لے کر ان کی گزشتہ خطائیں معاف کیں۔ جنگ کے لیے تیاری کا حکم دے کر بغداد کا رخ کیا۔ بغداد سے واپس آ کر عبد الملک سلطان کو یقین دلا چکا تھا کہ تاتاریوں کا خطرہ بغداد سے بہت قریب دیکھ کر خلیفہ کا خط بھی بہت حوصلہ افزا تھا، لیکن طاہر، تیمور ملک اور سلطان کے چند اور ساتھی پوری طرح مطمئن نہ تھے۔ تیمور ملک نے سلطان کو مشورہ دیا کہ وہ چند دن بغداد کے حدود سے باہر قیام کریں اور چند آدمیوں کو بغداد بھیج کر تازہ حالات معلوم کریں۔ ممکن ہے کہ خلیفہ آپ کو دور رکھ کر مدد کے لیے تیار ہو، لیکن اسے آپ کا بغداد میں داخل ہونا گوارا نہ ہو۔ اس قسم کے تمام اعتراضات کے جواب میں سلطان نے کہا، خلیفہ نے دشمن کے مقابلے میں ایک ہو جانے کی دعوت پر لبیک کہا ہے۔ انہوں نے ہمارے مکتوب کے جواب میں یہ لکھا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دوسرے سلاطین کو متحد ہوتا دیکھتی ہی اپنی افواج ہماری مدد کے لیے بھیج دیں گے۔ دوسرے سلاطین نے ہماری مدد کے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ انہیں خلیفہ کے تعاون کا یقین دلایا جائے۔ اس صورت میں ہمارے لیے یہی راستہ ہے کہ ہم بغداد چلے جائیں اور خلیفہ کی طرف سے شام، مصر اور مراکش کے سلاطین کے نام یہ پیغام بھجوائیں کہ جہاد میں انہیں ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر خلیفہ کی نیت صاف نہ بھی ہو تو بھی ہمیں یقین ہے کہ وہ بغداد میں ہم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکے گا۔ اگر رائے عامہ کے خوف سے ایک عرصے کے لیے وہ طیر اور اس کے ساتھیوں کی سرگرمیاں نظر انداز کرنے پر مجبور ہو گئے تھے تو ہمارے خلاف بھی وہ زیادہ سے زیادہ یہی سوچ سکیں گے کہ ہمیں تنگ کر کے بغداد چھوڑنے پر مجبور کیا جائے، اور ہم کو اس کی پرواہ نہیں، لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ خلیفہ سے پہلی ملاقات میں ہم ان کے تمام شبہات دور کر دیں گے۔ ہم ان سے کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ کی غلطیاں معاف نہیں کر سکتے تو ہمیں سزا دے لیجئے، لیکن مسلمانوں کو تاتاریوں کی غلامی سے بچائیے۔ ہمیں خوارزم کا سلطان سمجھنے کی بجائے ایک ایسا انسان سمجھیے جو اسلام کی ناموس کے لیے آپ کے جھنڈے تلے ایک سپاہی کی حیثیت سے لڑنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ طاہر نے کہا، ان سب باتوں کے باوجود اگر آپ برا نہ مانیں تو میری رائے یہی ہے کہ آپ مجھے اور عبد الملک کو بغداد بھیج دیں۔ ہم چند دنوں میں حالات کا صحیح جائزہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ خلیفہ اور ان کے حکام جو سلوک ہمارے ساتھ کریں گے اس سے ان کی نیت ظاہر ہو جائے گی۔ اگر ہم واپس نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں آپ کی طرفداری کے جرم کی پاداش میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ کے متعلق بھی ان کا ارادہ نیک نہیں، اور اگر ہم واپس آ گئے تو آپ کو بغداد کے تمام حالات سے آگاہ کر سکیں گے۔ سلطان جلال الدین نے اس رائے سے اتفاق کیا اور طاہر، عبد الملک اور مبارک کو بغداد جانے کی اجازت دے دی۔ طاہر کے ساتھ بغداد سے آئی ہوئی رضاکاروں میں سے 30 نوجوانوں کو بھی چند دنوں کے لیے بغداد جانے کی اجازت مل گئی۔ شام کے وقت بغداد کے وزیر اعظم نے صفیہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس کے ہاتھ میں ایک خط دیتے ہوئے کہا، بیٹی، پورے 10 سال خلیفہ کی خدمت کرنے کے بعد مجھے کسی پر اعتبار نہیں رہا، اور نہ ہی مجھے امید ہے کہ کوئی مجھ پر اعتبار کرتا ہوگا۔ میرا سب سے بڑا گناہ شاید یہ تھا کہ بعض معاملات میں خدا کی مرضی کے خلاف خلیفہ کے اشاروں پر چلتا رہا، لیکن عالم اسلام پر عبرتناک تباہی لانے کے لیے میں خلیفہ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ سنو، جلال الدین خوارزم شاہ خلیفہ سے اعانت کی توقع پر بغداد آ رہا ہے۔ میرے اصرار پر خلیفہ نے اسے ایک حوصلہ افزا خط لکھا تھا، اور مجھے یہ یقین تھا کہ میرا یہ فعل شاید میری گزشتہ تمام غلطیوں کا کفارہ ہو سکے گا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ قدرت کو ہماری بھلائی منظور نہیں۔ آج وہ منافق اور غدار مہلب بن داؤد تاتاریوں کا خاص ایلچی بن کر بغداد پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ چند تاتاری سردار بھی ہیں۔ خلیفہ تاتاریوں سے پہلی مرعوب تھا۔ مولب نے اس کے رہ سہ اوسان خطا کر دیے۔ خلیفہ کو اس نے سمجھایا کہ اگر تم جلال الدین کو پکڑوا کر تاتاریوں کے حوالے کر دو تو بغداد تباہی کی آگ سے بچ جائے گا، اور چنگیز خان کے جانشین تمہیں ہمیشہ عزت و احترام سے دیکھیں گے۔ خلیفہ کی تسلی کے لیے تاتاریوں سے انعام کی توقع میں چند مفتی نے بھی یہی فتویٰ دے دیا ہے کہ تاتاریوں کو خدا نے زمین کے وسیع حصے پر حکومت عطا کی ہے، ان کی مخالفت خدا کی مرضی سے بغاوت ہے، اور جلال الدین کے مذہبی عقائد درست نہیں، اس لیے بغداد کے لوگوں پر اس کی اعانت فرض نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ مہلب چند دن پہلے سے یہاں سرگرم عمل تھا، لیکن مجھے اس کی آمد کا صرف اس وقت پتہ چلا جب وہ چند تاتاری سرداروں کے ساتھ خلیفہ کے دسترخوان پر بیٹھنے کا شرف حاصل کر چکا تھا۔
میں نے خلیفہ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن مولب کی باتوں سے متاثر ہو کر خلیفہ خدا سے زیادہ تاتاریوں سے ڈرتا ہے۔ آج رات پھر خلیفہ نے مجھے اور فوج کے چند عہدیداروں کو ملاقات کی دعوت دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج خلیفہ کے محل میں مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ سلطنت کے بڑے بڑے عہدیداروں میں سے کوئی بھی خوارزم شاہ کی مدد کر کے تاتاریوں کی دشمنی مول لینے کے حق میں نہیں، لیکن میں آخری فرض ادا کروں گا۔ آج میں قاسم کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں، لیکن وہ بہت دور ہے۔ میں تمہیں ایک بڑا کام سونپ کر جا رہا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ خلیفہ کو ناراض کر کے بہت کم لوگ اس کے محل سے زندہ نکل کر اپنے گھر پہنچتے ہیں۔ شاید میرا انجام بھی ان سے مختلف نہ ہو۔ اگر میں آدھی رات تک گھر نہ آ سکوں تو تم سعید کو بلا کر یہ خط اس کے حوالے کر دو اور اسے یہ ہدایت کرو کہ وہ جس قدر جلدی ممکن ہو اسے جلال الدین کے پاس پہنچا دے، کیونکہ اگر خلیفہ نے جلال الدین کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا تو مجھے یقین ہے کہ وہ آج رات ہی فوج بھیج دے گا، اور مجھے وہ اخفائے راز کے ڈر سے گھر آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں نے سعید کو سمجھا دیا ہے، وہ طیر کے پرانے رفقا میں سے چند نوجوانوں کو جمع کر کے استبل کے قریب میرے حکم کا انتظار کرے گا۔ ابھی تک میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ اسے کس مہم کے لیے بھیجا جائے گا، اور ضرورت کے بغیر میں ایسا اہم مراسلہ اس کے سپرد کرنا بھی نہیں چاہتا۔ ممکن ہے کہ خلیفہ میری بات مان لے اور جلال الدین کو یہ مراسلہ بھیجنے کی ضرورت نہ پڑے۔ بہرحال اگر میں آدھی رات تک نہ آ سکا تو بغداد کے وزیر اعظم کی زندگی کا آخری فرض اس کی بھتیجی پورا کرے گی۔ سعید اور طاہر کے دوسرے ساتھی مجھ سے زیادہ تمہارا اعتبار کرتے ہیں۔ صفیہ نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، میری طرف سے کوتاہی نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ اگر قاسم بھی یہاں ہوتا تو بھی شاید اس کام کے لیے میری نگاہ تم پر ہی پڑتی۔ وزیر اعظم شاہی محل کی طرف چل دیا۔ عشاء کی نماز سے تھوڑی دیر بعد وزیر اعظم کے محل میں قرام مچا ہوا تھا۔ محل کے تمام نوکر اس کے گرد جمع تھے۔ اس کے سینے اور پسلیوں کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ وزیر اعظم نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولیں اور نحیف آواز میں سوال کیا، میں یہاں کیسے پہنچا؟ ایک نوکر نے جواب دیا، آپ دروازے پر پہنچ کر گر پڑے تھے، ہم آپ کو یہاں اٹھا لائے۔ اور وہ نوکر جو میرے ساتھ تھے؟ ایک نوکر نے آگے بڑھ کر کہا، مجھے معمولی زخم آئے ہیں، حامد قتل ہو گیا ہے۔ تم نے انہیں پہچانا؟ جی، میں نے مولب کو پہچان لیا تھا۔ جب آپ خلیفہ کے محل سے باہر نکلے تھے تو وہ آپ کے ساتھ تھا۔ ہم دونوں سیڑھیوں سے نیچے چند قدم کے فاصلے پر آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ جب آپ نیچے اتر رہے تھے تو 4 نقاب پوش آدمیوں نے درختوں کے سائے سے نکل کر آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ مڑ کر دروازے کی طرف بھاگے، لیکن مولب نے آپ کا راستہ روک کر آپ پر خنجر کے 2-3 وار کر دیے اور مدد کے لیے شور مچانا شروع کیا۔ حامد مجھ سے آگے تھا، اس نے مولب پر حملہ کیا، لیکن وہ ایک طرف ہو کر بچ گیا اور حامد ایک نقاب پوش کی تلوار سے گھائل ہو کر گر پڑا۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک نقاب پوش کو مار گرایا، باقی 3 نقاب پوش مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں نے ایک اور کو بھی گرا دیا۔ اتنی دیر میں خلیفہ کے محل کے سپاہی باہر نکل آئے اور مولب نے جلدی سے سیڑھیوں پر چڑھ کر کہا، سپاہی آ رہے ہیں، بھاگ جاؤ۔ وہ بھاگ گئے تو میں آپ کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ وہاں سے محل کا رخ کر رہے تھے۔ میں بھاگ کر آپ کے پاس پہنچا اور چند قدم آپ کے ساتھ چل کر اس خیال سے رک گیا کہ مبادا وہ آپ کا تعاقب کریں۔ جب مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ آپ محل کے قریب پہنچ چکے ہیں تو میں بھی آ گیا۔ وزیر اعظم نے کہا، سعید کہاں ہے؟ سعید نوکروں کو ادھر ادھر ہٹا کر وزیر اعظم کے بستر کے قریب آ کھڑا ہوا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی صفیہ، سکینہ اور سعید کے سوا باقی تمام نوکروں کو کمرے سے نکل جانے کا حکم دیا۔ جب کمرہ خالی ہو گیا تو اس نے سعید سے کہا، تمہارے ذمہ جو کام ہے وہ صفیہ تمہیں بتا دے گی، تمہارے ساتھی تیار ہیں؟ جی ہاں۔ وزیر اعظم پھر اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا، میرے بعد تمہارے لیے بغداد چھوڑ کر مصر چلے جانا بہتر ہوگا، میں صرف تھوڑی دیر کا مہمان ہوں۔ صفیہ نے کہا، چچا، میں نے ابھی تک آپ کو ایک بات نہیں بتائی، طاہر زندہ ہے، اور اگر آپ کا انتقام کسی اور نے نہ لیا تو وہ ضرور لے گا۔ بیٹی، سچ کہو، میرے دل پر ایک بہت بڑا بوجھ تھا۔ ہاں، یہ سچ ہے، اسے مردہ سمجھ کر دریا میں پھینک دیا گیا تھا، یہ سعید کو بھی معلوم ہے۔ وزیر اعظم نے جواب طلب نگاہوں سے سعید کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، جی ہاں، وہ زندہ ہے۔
وزیر اعظم نے صفیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، صفیہ بیٹی، میرے جانے سے پہلے خلیفہ 30,000 سپاہی سلطان کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ کر چکا تھا۔ اب تمہیں اپنا وظیفہ پورا کرنا ہے۔ وہ آج رات کافی دور جا چکے ہوں گے۔ سکینہ، مجھے تمہارے ساتھ باتیں کرنے کے لیے کبھی فرصت نہ ملی۔ آج میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ سکینہ آنسو بہاتی ہوئی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ وزیر اعظم نے چند ثانیے اس کی طرف دیکھنے کے بعد آنکھیں بند کر لیں اور درد سے کرانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں اور اشارے سے پانی مانگا۔ سعید نے اس کی گردن کو ہاتھ کا سہارا دے کر اٹھایا اور صفیہ نے پانی کا پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ پانی کا ایک گھونٹ پینے کے بعد وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ سکینہ نے کہا، انہیں غش آ گیا ہے۔ سعید نے جلدی سے اس کا منہ کھولا اور صفیہ کو پانی ڈالنے کے لیے کہا۔ صفیہ نے اس کے منہ میں پانی ڈالا، لیکن وہ حلق سے نیچے اترنے کی بجائے باچھوں سے باہر آ گیا۔ وزیر اعظم نے آنکھیں کھولیں اور چند بار اکھڑے اکھڑے سانس لینے کے بعد ہمیشہ کی نیند سو گیا۔ سکینہ اور چچی کو اس کی لاش کے ساتھ لپٹ کر روتے ہوئے چھوڑ کر صفیہ آنسو بہاتے ہوئے باہر نکل آئی۔ سعید اس کے پیچھے تھا۔ میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں، اس نے کہا۔ صفیہ نے جواب دیا، ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد صفیہ اپنے کمرے سے نکلی۔ اس نے سواری کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی۔ اس نے ایک خادمہ کے ہاتھ میں ایک رکہ دیتے ہوئے کہا، صبح یہ رکہ سکینہ کو دے دینا۔ سعید حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بولی، چلو سعید، لیکن آپ ہمارے ساتھ جائیں گی؟ ہاں، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ چچا نے کہا تھا کہ یہ ان کی زندگی کا آخری اور اہم ترین فرض ہے اور میں اسے پورا کرنا چاہتی ہوں، لیکن آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے۔ مجھے تم پر اعتبار ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ شاید تمہاری طرف سے کسی پیغام کو اہمیت نہ دیں۔ اس کے علاوہ محلب مجھے اچھی طرح جانتا ہے، میں یہاں ٹھہر کر اس گھر کی سیاہ بختی میں اور اضافہ نہیں کروں گی۔ سورج نکلنے سے تھوڑی دیر بعد طاہر اور اس کے ساتھی ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہے تھے۔ ایک کشادہ وادی میں داخل ہوتے ہوئے انہیں سامنے کی پہاڑیوں سے آنے والی پگ ڈنڈی پر 8-10 سوار سرپٹ آتے دکھائی دیے، جن کے پیچھے 50 کے لگ بھگ سواروں کا ایک اور دستہ آ رہا تھا۔ طاہر غور سے دیکھنے کے بعد عبد الملک کی طرف متوجہ ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھاگنے والوں کا تعاقب کر رہے ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ عبد الملک نے کہا، وہ پیچھے سے تیر بھی چلا رہے ہیں، وہ دیکھیے ایک آدمی زخمی ہو کر گر رہا ہے، وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ان کے گرد گھیرا ڈال رہے ہیں، اور وہ 8-10 آدمی صرف جان بچا کر بھاگنا چاہتے ہیں، لڑنا نہیں چاہتے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ طاہر نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہا، جلدی، وہ ان کے نرغے میں آنے والے ہیں۔ آن کی آن میں طاہر اور اس کے ساتھی پہاڑی سے اتر کر وادی میں پہنچ گئے۔ طاہر نے بلند آواز میں کہا، عبد الملک، وہ دیکھو سب سے آگے شاید ایک عورت ہے، تم اسے بائیں طرف سے گھیرنے والے سواروں کو روکو، میں دائیں طرف سے جاتا ہوں۔ وہ دونوں طرف سے ان کے تیروں کی زد میں آ چکے ہیں، ان کے لیے پگ ڈنڈی چھوڑ دو۔ اگر انہوں نے ہمیں بھی تعاقب کرنے والوں کا ساتھی سمجھ کر ادھر ادھر مڑنے کی کوشش کی تو وہ مارے جائیں گے۔ طاہر کے ساتھیوں نے 2 حصوں میں تقسیم ہو کر تعاقب کرنے والوں کا راستہ روک لیا اور بھاگنے والے انہیں اپنا مددگار سمجھ کر کچھ دور جانے کے بعد رک گئے۔ طاہر نے آگے بڑھ کر بلند آواز میں پوچھا، تم ان لوگوں کا تعاقب کیوں کر رہے ہو؟ اس کے جواب میں تعاقب کرنے والوں میں سے ایک شخص نے، جس کا سر اور چہرہ عینی خود میں چھپا ہوا تھا اور اپنے لباس سے بغداد کی فوج کا افسر معلوم ہوتا تھا، آگے بڑھ کر کہا، یہ خوارزم شاہ کے جاسوس ہیں، تم ہمارا راستہ مت روکو، تم خلیفہ کے سپاہی معلوم ہوتے ہو، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ خلیفہ اور خوارزم شاہ کے درمیان ایک دوستانہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ یہ باتیں ہم بہتر جانتے ہیں، تم ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں ہٹنے پر مجبور کر دیں گے۔ نہیں، جب تک ہمیں معلوم نہ ہو کہ انہوں نے کیا جرم کیا ہے، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ ہمیں شک ہے کہ وہ خوارزم شاہ کے پاس جا رہے ہیں۔ تمہیں محض شک کی بنا پر لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور خوارزم شاہ کے پاس جانا جرم نہیں۔ تو پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ طاہر نے جواب دیا، مسلمان کی جان بہت قیمتی ہے، بہتر یہی ہے تم واپس چلے جاؤ، تم تعداد میں 15-20 زیادہ ہو،
لیکن میرے ساتھ وہ سپاہی ہیں جو کئی میدانوں میں اپنے بازو آزما چکے ہیں۔ ہم تمہیں اطمینان دلاتے ہیں کہ ہم خلیفہ کے دشمن نہیں، تم یہیں ٹھہر جاؤ، میں ایک آدمی ان کی طرف بھیجتا ہوں، اگر وہ ہماری تسلی نہ کر سکے تو ہم انہیں خود پکڑ کر بغداد لے جائیں گے۔ طاہر نے عبد الملک کو اشارے سے اپنے قریب بلایا اور کہا، آپ جا کر دریافت کیجئے وہ کون ہے۔ فوجی افسر نے کہا، لیکن تم کون ہو؟ طاہر نے جواب دیا، گھبراؤ نہیں، ہم مسلمان ہیں، تاتاری نہیں۔ اگر تم تاتاری ہوتے تو ہمارا راستہ کبھی نہ روکتے، خوف کے باعث یا دوستی کی وجہ سے۔ افسر نے قدرے تذبذب کے بعد گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے کہا، تمہارا لہجہ اور تمہاری آواز کسی ایسے آدمی سے ملتی ہے جسے میں جانتا تھا، وہ بھی تمہاری طرح ہر معاملے میں ٹانگ اڑایا کرتا تھا۔ شاید میری صورت بھی اس سے ملتی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ہی وہ آدمی ہوں۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔